السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اچھے سے بہت ہی اچھے سے لائف کو انجوائے کرے ہوں گے اور ساتھ میں ہی ہمارے ناولس کو بھی انجوائے کرے ہوں گے۔ کل آپ کو اتنی ڈھیر ساری ایپیسوڈس تھی، میری تو زبان ہی تھک گئی ہے بول بول کر۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا ایک ساتھ نہیں بولا ہوگا جتنا میں نے کل بولا ہے۔ 13 ایپیسوڈس وائس ڈب کی ہیں لگاتار، 5 تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویسٹ ہو گئی تھی، باقی 7 میں نے اپلوڈ کی تھی۔ آج بھی کوشش ہے کہ کافی ساری ایپیسوڈس میں اپلوڈ کر سکوں، جتنی میری زبان نے ہمت دی تو میں اتنی ایپیسوڈس لازمی اپلوڈ کروں گی۔ چلیں جی، صبرین کے اوپر سے تو برائی کے بادل چھٹ گئے ہیں اور آج کل راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے صبرین کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چین صبرین کو کتنا راس آتا ہے۔ صبرین اور شہزام کی جو آپ لوگوں کو شکایت تھی، دوریاں بھی کم ہو گئی ہیں، لیکن ہر بار جو ہے نا شہزام بولتا ہے کہ مجھ سے وفادار رہنا، میری پابند رہنا۔ اس کا ہر بات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ صبرین اسے وفاداری رہے، کیونکہ پاسٹ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، شہزام ایک بروکن فیملی چائلڈ ہے اور اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں جو اس کی شخصیت میں شامل ہیں، جن سے وہ اتنی جلدی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اور شہزام اور صبرین کا ریلیشن شپ بھی اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے۔ بہرحال بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز صبرین کی طرف سے بھی ہر بار ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے شہزام اس کے اوپر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا، لیکن ایٹ لاسٹ اب کہیں جا کر شہزام نے اپنا اعتبار جو ہے نا وہ صبرین کے اوپر کیا ہے۔ لیکن صبرین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس کا بولا گیا ایک جھوٹ جو ہے نا وہ اس کی ساری شخصیت کو، اس کی ساری محنت کو جو ہے نا ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ ہر بار جب بھی اس کو موقع ملا ہے، اس نے شہزام کے ساتھ ہمیشہ جھوٹ ہی بولا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بار جب شہزام نے اس کے اوپر بھروسہ کیا ہے تو اب صبرین ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے شہزام کا بھروسہ ٹوٹے، کیونکہ شہزام ایک بہت ہی ٹپیکل مزاج کا انسان ہے اور آف کورس وہ بچپن سے ہی اس کا ایک بیڈ ماضی رہا ہے، اس کا ایک پاسٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ شاید اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر صبرین کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ اسموتھ چلتا ہے تو آپ کی محبت آپ کو سنوار دیتی ہے، لیکن محبت ساری سچی تو ہو، محبت تو جب بھی بولتی ہے جھوٹ ہی بولتی ہے۔ چلے دیکھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، آج کس طرح سے صبرین اپنی کمپنی کو ہینڈل کرتی ہے، یہ سب چیزیں ہم آج کی ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ 2 ایپیسوڈ آج ایک ساتھ دے رہی ہوں، ایپیسوڈ نمبر 56 اور 57، کیونکہ آپ لوگوں نے کہا بڑی ایپیسوڈ دیا کریں، اس لیے میں نے سوچا آج میں آپ کو بڑی ایپیسوڈ دیتی ہوں۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول کا نام ہے روزن زندہ، ایپیسوڈ نمبر 56 اینڈ 57۔ رائٹر ہے اس کی رقص بسمل۔ میٹنگ روم میں ہنگامہ آرائی کی خبر تیزی سے پوری کمپنی میں پھیل گئی۔ میٹنگ روم میں موجود کیمروں نے سارا واقعہ ریکارڈ کر دیا تھا۔ صبرین کو اطلاع دیتے وقت اس کی سیکرٹری ہنس ہنس کر دوری ہونے لگی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح جنرل مینیجر کو تھپڑ مارنے کے بعد ان کا چہرہ تقریباً نوچا گیا تھا۔ اس کی کافی تذلیل کی گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے بھی جواباً اپنی بیوی کو سرِ عام تھپڑ مارا، اور اب ڈائریکٹر صاحب ناراض ہیں۔ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ صبرین نے ہنستے ہوئے شیس ابراہیم کو کال ملائی۔ شیس بھائی، کیا آپ کا انٹرٹینمنٹ کمپنی میں واسطہ نہیں ہے؟ کیا آپ ہماری کمپنی کے جنرل مینیجر کے ساتھ آج کے ہوئے افیئر کو رپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں نو پرابلم۔ بہت کم ہی ایسا ہوا ہے کہ بھابی نے اپنے بھائی سے مدد مانگی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، اسے خود پر شہزام کی گھوری کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے چور نظر اس پر ڈالی۔ اس وقت اس کا منہ بنا ہوا دیکھ کر زیر لب مسکرایا، پھر اپنی ناک کی نوک کھجاتے ہوئے اسے چڑھانے کو بولا، بھابی آپ اپنے شوہر نامدار کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلا لیتی؟ ان کو؟ صبرین کی حیران آواز ابھری۔ وہ ایسی چیزوں کو ڈیل کرنا نہیں جانتے۔ آپ کو نہیں پتا، یہ مینیجر کافی شیطان اور چلاک شخص ہے۔ مجھے ڈر ہے شیس بھائی وہ شہزام کے لیے مشکلات نہ پیدا کر دے۔ یہ نہیں جانتی کہ ایسے کام کیسے ہینڈل کیے۔ یہ نہیں جانتے کہ ایسے کام کیسے ہینڈل کیے جاتے۔ شہزام سوری تو وہ شخص ہے جس کے حکم اور اشاروں پر سب سے بڑی طاقتور میڈیا چلتی ہے، اور وہی نہیں جانتا۔
शीश इब्राहिम सबरीन की मासूमाना बातें सुनकर वाकई लाजवाब हुआ था। हंसी भी आ रही थी। तो क्या आपको अपने भाई के लिए डर नहीं लगा कि मैनेजर मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? उसने मासूमियत से मुंह बनाया, जिस पर शहजाम ने तेज घूरी दी, फिर सर फाइल पर झुका दिया। इस वक्त शीश शहजाम के ऑफिस में बैठा था। नहीं, वो आपके लिए मुश्किल नहीं खड़ी कर सकते, क्योंकि आप मेलबर्न के ताकतवर खानदान से हैं ना, वो चहकी। अगर आपने मेरी मदद की तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मुस्तकबिल में ऐसे कंपनी आपसे मुकम्मल ताउन करेगी और मेलबर्न के नंबर 1 पोजीशन पर आपका ख़ानदान ही होगा। जाफ़र यज़दानी को ये मौका नहीं मिल सकेगा। ओहो, आप अच्छी तरह जान गई हैं भाभी कि मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। शीश ने शहजाम को देखकर आंख विंक की। ऐसा मत कहें शीश भैया, आप शहजाम के दोस्त हैं, इसीलिए हम सब एक ही फैमिली है ना। शीश ये सुनकर बमुश्किल अपने कह का गला घोंटा। ठीक है, आप सही कहती हैं भाभी। उसने मुस्कुराहट दबाई, जबकि आंखें शरारत से चमक रही थीं। फोन रखते ही शीश काफी देर तक हंसता रहा, इतना कि आंखों में पानी आ गया, जबकि शहजाम दांत पर दांत जमाए उसे खशमगी नजरों से घूरता रहा। सबरीन भाभी वाकई बहुत फनी है। हाँ, जो भी उन्होंने कहा काफी हंसने जोगा था। मैं तो एवं ही उनके लिए फिक्रमंद हो रहा था कि कंपनी की चार्ट संभालना उनके लिए मुश्किल ना खड़ी कर दे। लेकिन अमेजिंग, अब मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। भाभी खुद काफ़ी बुर्दबार और समझ वाली हैं। अच्छा, क्या तुम जानते नहीं कि आखिर ये औरत किसकी है? शहजाम फखर से मुस्कुराया, लेकिन फिर अचानक से ही एक ख्याल आते उस बेदार को नज़रों से शीश को निहारा। शीश का चमकता चेहरा शहजाम की नज़रों से यकदम बुझ सा गया। क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो कि सबरीन भाभी ने अपने शौहर के बजाय भाई को मदद के लिए क्यों पुकारा? कम ऑन, वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल कर रही हैं कि कैसे तुम्हें उस शैतान शख्स से महफूज रखे। भाभी परेशान थी कि जनरल मैनेजर उसके शौहर के लिए मुश्किल ना खड़ी कर दे। मुझे तो ये सुनकर तुमसे हसद हो रहा है मेरे भाई। शीश ने आखिर में आ भरी, जिस पर शहजाम कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मौका रहा कि एक औरत उसकी हिफाजत की कोशिश कर रही थी, उसकी हिफाजत के लिए परेशान हो रही थी। उसको कहीं तकलीफ़ ना पहुंचाए, उसको कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए, ये सोचकर उससे वो बात छुपा रही थी। हाउ इंटरेस्टिंग। तुम सही कहते हो यार, उसने ये तक कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगी। वो मुस्कुराए गया, होठों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी, जबकि कुर्सी से टेक लगाए जहन में मुसलसल अपनी मासूम बीवी के अल्फाज घूम रहे थे, जो वो उसकी हिफाजत के लिए शीश से बोल रही थी। उसकी बात पर शीश ने उसे घूरा। शर्म तो नहीं आती तुम्हें शहजाम के बच्चे? इतने अमीर शख्स होते हुए भी एक कमज़ोर औरत से ये तवक्का कर रहे हो कि वो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे लिए परेशान हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मेरी बेगम को ये पसंद आता है। बस वो खुश रहे कि वो ही मेरा ख्याल रख रही है। बाय द वे, आबिश यज़दानी अब कैद में है, यकीनन उसकी अच्छी खिदमत हो रही होगी। शहजाम की आंखों में सर्दपन गहरा होने लगा। अब वक्त आ गया था। आबिश यज़दानी की वजह से सबरीन को जितनी भी तकलीफ़ें और जितने भी दुख पहुँचे थे, वो सब उसे जेल की कैद में भुगतने पड़ेंगे। दूसरे दिन जनरल मैनेजर की बीवी के हाथों धुलाई वाली वीडियो क्लिप मीडिया पर अच्छी खासी गर्दिश कर रही थी। जनरल मैनेजर अच्छा खासा हवास बाख्ता हो गया। खौफ से उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उन वीडियो क्लिप ने उसकी रेपुटेशन काफ़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डबो दी थी। समझ लो वो तबाही के किनारे पर पहुंचकर बस हवा में मौल्लक था। साथ ही सुबह के अखबारात में भी फ़ोटोज़ के साथ ये कैप्शन भी लगा कि मैनेजर साहब ने बुढ़ापे में खुफिया तौर पर मिस्ट्रेस रखी हुई थी, जिसकी खबरगिरी पर बेगम से अच्छी खासी चित्रौल।
اب ایسی کمپنی کی چیئروومن کی آفس میں آؤ تو مینیجر غصے میں نتنے پھلا کر اخبارات اس کے آگے پھینکتے دھاڑ رہا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ تم نے ہی اخبار میں تصاویر بھیجی ہیں اور تم نے ہی میڈیا پر ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے، یہ تم نے ہی کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں مینیجر صاحب۔ صبرین نے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا لی اور تعصب سے اسے دیکھ کر نچلا ہونٹ تھوڑا باہر نکال کر شان لا علمی میں اچکائے۔ ویسے مجھے آپ سے ایسی توقع نہیں تھی کہ آپ ایسے آدمی نکلیں گے۔ بہت مایوس کیا آپ نے۔ آپ کے اس عظیم کارنامے کی بدولت میری کمپنی کی ریپوٹیشن بری طرح برباد ہو رہی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس قدر گستاخی سے بات کرنے کی؟ یو بچ، یہ مت سمجھنا کہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اس سب کے پیچھے تم ہو۔ کیا سمجھتی ہو تم کہ اتنی آسانی سے مجھے بیوقوف بنا لوگی؟ ہاں، وہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر صبرین کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا گیا تھا، لیکن طارق نے پیچھے سے اسے کھینچ کر دور کیا، جس پر وہ بری طرح دھاڑا۔ یو بچ، چھوڑو مجھے۔ صبرین نے سکون سے انٹرکام ڈائل کیا اور سیکیورٹی کو اندر آنے کے لیے کال کی۔ سیکیورٹی گارڈز 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آئے تھے۔ اس شخص کو باہر کھینچ کر لے جاؤ۔ میرے خیال سے اس شخص کا دماغ کھسک گیا۔ ایسے شخص کا میری کمپنی میں کوئی کام نہیں۔ صبرین یزدانی، صرف انتظار کرو، دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ واہی تباہی بکنے لگا، دھمکیاں دیتا رہا۔ سیکیورٹی گارڈز اسے دھکے دیتے باہر لے گئے۔ اس کے جاتے ہی ڈپٹی ڈائریکٹر واصف صاحب گھبراتے پیشانی سے پسینہ پوچھتے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آئے۔ صبرین سے سامنا ہوتے اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ بظاہر عمر میں چھوٹی اور نا تجربے کار نظر آنے والی یہ لڑکی حقیقت میں کافی خطرناک تھی۔ جنرل مینیجر کے ساتھ ساتھ باقی بہت سے افراد نے بھی اس کی عمر سے دھوکہ کھا کر اسے کم ہی سمجھ لیا تھا، لیکن اس کی جنرل مینیجر کے ساتھ کی گئی کارروائی کے باعث اب سب ہی انشت بدندہ تھے۔ حالانکہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن سبھی سمجھ گئے تھے کہ اس سب کے پیچھے صبرین یزدانی کا شاطر اور ذہانت سے بھرپور دماغ ہے۔ ڈپٹی مینیجر واصف صاحب، جانتی ہوں کہ آپ نہایت باصلاحیت اور قابل شخص ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو ہمیشہ سے جنرل مینیجر نے دبا کر رکھا ہوا تھا۔ آپ واقعی کافی انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہوں گے۔ صحیح کہا۔ صبرین نے پرسنلی اٹھ کر اس کو پانی کا گلاس دیا۔ ڈپٹی مینیجر نے یکدم اپنی پیشانی سے پسینہ خشک کیا اور پانی اٹھا کر گٹاگٹ پی گیا اور صبرین کو تذبذب سے دیکھنے لگا۔ لیکن جنرل مینیجر 10 سال سے زائد عرصے تک اس کرسی پر رہا ہے۔ کمپنی میں بہت سے لوگ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس طرح بہت سے ڈائریکٹر بھی اس کے متی ہیں۔ وہ ہچکچا رہا تھا۔ میں آپ کو 1 ہفتے تک سوچنے کا وقت دیتی ہوں۔ فیصلہ کر لیں، آپ آسمان کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں یا ساری عمر جنرل مینیجر کے گھٹنے پکڑ کر گدے رہنا چاہتے ہیں؟ صبرین بنا ادھر ادھر کیے سیدھا مدعا پر آئی تھی، جس پر ڈپٹی مینیجر کا دل اسپیڈ سے دھڑ دھڑ کرنے لگا، آنکھوں میں چمک آئی۔ ٹھیک اسی وقت صبرین کے سیکرٹری پریشانی سے اجازت لے کر اندر آئی۔ چیئرمین، جنرل مینیجر کو کمپنی کے گیٹ کے باہر لوگوں کے ہجوم نے بہت مارا ہے اور اس قدر مارا ہے کہ وہ خونم خون ہو گیا ہے۔ گارڈز نے اسے بمشکل چھڑا کر ہاسپٹل بھیجا ہے۔ ڈپٹی مینیجر نے چونک کر صبرین کو دیکھا، جو یہ سب بہت سکون سے سن رہی تھی۔ ڈپٹی مینیجر کی ٹانگیں خوف سے کانپنے لگی، جیسے بس اگلی باری اس کی ہی ہوگی۔ مجھے آپ کی آفر قبول ہے، وہ جلدی سے بول پڑا۔ گڈ، ویری گڈ، مجھے آپ سے اچھے فیصلے کی ہی توقع تھی۔ آپ واقعی کافی عقل مند ہیں۔ اب آج سے آپ جنرل مینیجر کی جگہ سنبھالیں گے، ٹھیک؟ صبرین کے کچھ جتاتے ہوئے سرد لہجے پر اس نے بوکھلا کر جلدی سے سر اسپات میں ہلایا۔ اس وقت طارق کو اپنی مالکن کا انداز ہو بہو شہزام جیسا لگا۔ جب وہ کام کر رہا ہوتا تھا تو بالکل اسی طرح سرد مزاج شخص بن جاتا تھا، سنگ دل، جو سامنے والے کے حواس اپنے سرد انداز سے ہی خطا کر دیتا تھا۔
ڈپٹی مینیجر کے جانے کے بعد صبرین کے چہرے پر تعصف ہی تعصف بکھر گیا، جیسے اسے اپنے کیے پر افسوس ہو، ملال ہو۔ اس طرح کے کام اس کا مزاج نہیں تھے، لیکن وہ مجبور تھی۔ میری وجہ سے ہی جنرل مینیجر کو لوگوں نے مارا تھا طارق بھیا، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں میں ظالم ہوں؟ کرسی پر تھکے تھکے انداز میں بیٹھتے وہ جیسے خود سے بولنے لگی۔ نہیں مالکن، طارق نے مؤدب انداز میں سر جھکایا، اگر آپ ایسے لوگوں کے لیے بے رحم نہیں بنیں گی تو ان جیسے باقی بھیڑیا صفت لوگوں میں سے کیسے مقابلہ کر سکیں گی؟ یہاں تو قدم قدم پر ایسے بھیڑیے نما انسان بھرے پڑے ہیں۔ اس کی بات پر صبرین سوچ کے سمندر میں ڈوب گئی۔ صحیح کہتے ہیں آپ، ایس اے کمپنی پر مکمل تسلط جمانے کے لیے ایسا کرنا لازم ہے، لیکن اب میں اپنی نانی امی کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ کیا آپ میری مدد کریں گے طارق بھیا؟ صبرین نے اپنی نانی پر ہوا ظلم یاد کرتے ہی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اسے اب اپنی نانی کا بدلہ لینا تھا، یہ بوجھ اس کے سینے پر بہت ہی بھاری تھا۔ صرف ایک ہفتے کے اندر ہی ڈپٹی مینیجر نے کمپنی کی ہر چیز کو دوبارہ سے ترتیب دیا اور بہت ہی احسن طریقے سے اپنی ڈیوٹی کرنے لگا، جبکہ آبش یزدانی کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ بھی صبرین یزدانی کے خلاف تھے ان سب کو کمپنی سے نکال دیا گیا۔ آبش کو بالکل بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ حراستی مرکز سے باہر اس کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا ہے۔ لاک اپ میں اس کے ساتھ قیدی بدترین تشدد کرتے تھے، روزانہ اس کے جسم پر اتنی سخت سردی میں ٹھنڈا پانی ڈالتے تھے، اتنے سخت تشدد نے اس کی جلد کافی برباد کر دی تھی۔ 7 دن، پورے 7 دن آبش یزدانی حراست میں رہی۔ جعفر یزدانی اس کو باہر نکلنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح باہر آتا۔ بالآخر 1 ہفتے بعد اس کی رہائی ہو گئی۔ آبش یزدانی کو حراستی سیل سے باہر اسٹریچر پر لایا گیا۔ اس کی حالت کافی ابتر تھی۔ اس کا سوجا ہوا چہرہ اور جا بجا زخم دیکھ کر صالحہ یزدانی خود پر قابو نہ پا سکی، اس سے چمٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آبش یزدانی بھی ماں کو اپنے لیے روتا دیکھ کر خود بھی بھو بھو کر کے زور و شور سے رونے لگی۔ ہائے ہائے، دیکھو تو میری پھولوں جیسی بچی کی کیا حالت کر دی ان ناس ماروں نے، ہائے خدا غارت کرے، ہائے خدا ان کے ہاتھ برباد کرے، ہائے ظالموں کیسا ظلم کیا میری معصوم سی بچی پر، اس صبرین ناگن کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ صالحہ بری طرح بددعائیں دینے لگی۔ اس وقت وہ ایک جاہل عورت لگ رہی تھی۔ ڈیڈ، موم، آپ دونوں میری طرف سے بدلہ لیں، ان لوگوں نے مجھے بری طرح مارا ہے، میں صبرین سے بدلہ لوں گی ڈیڈ، صبرین کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے منہ پھاڑ کر رونے لگی، اس کا چہرہ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ بس کرو میری بچی، تمہارا ڈیڈ ان سب کو بالکل نہیں چھوڑے گا، سب کو دیکھ لوں گا میں۔ جعفر غصے سے پھٹنے کے قریب تھا، اپنے ساتھ کھڑے سارم کو جھنجھلا کر حکم دیا، اسے جلدی ہاسپٹل لے چلو۔ جی جی ضرور، اس نے جلدی سے آبش یزدانی کو گاڑی میں لٹایا۔ وہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھی۔ آبش یزدانی ان 7 دنوں میں نہائی نہیں تھی، تبھی اس کے وجود سے بساند آ رہی تھی۔ سارم نے بے اختیار ناک پر رومال رکھ کر اس ناگوار بو سے خود کو بچانے کی کوشش کی، ساتھ ہی دل میں اس کے لیے افسوس بھی ہوا۔ کیا تھی یہ لڑکی اور اب کیا ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی اکڑ نہیں گئی تھی اس کی۔ افسوس۔ ہاسپٹل میں آبش ڈاکٹروں پر چیخ رہی تھی، مجھے جلد سے جلد ٹھیک کرنے کی دوا دو، میں 3 دن میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں۔ سنا تم لوگوں نے؟ رسی چل گئی پر بل نہیں گیا اس کا، دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے میرا پڑھتے پڑھتے بھی۔ سوری، ہمارے پاس ایسی کوئی دوا نہیں ہے جو آپ کو 3 دن میں ٹھیک کرے، آپ کو ٹھیک ہونے میں 15 دن لگ جائیں گے۔ ڈاکٹر نے اس سائے کی لڑکی کو ناگواری سے دیکھ کر ناک سکیڑی۔ تو پھر تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہت ہی کوئی بیکار لوگ ہیں یہاں۔ موم، ڈیڈ، مجھے دوسرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں، میں جلدی ٹھیک ہونا چاہتی ہوں تاکہ صبرین کو سزا دے سکوں۔
وہ اپنے ماں باپ پر چیخی۔ سارم کو اس کا سوجا ہوا چہرہ غصہ کرنے سے اور زیادہ بدصورت لگ رہا تھا۔ آپ کمپنی میں واپس نہیں جا سکتی ہیں، آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ کیا کیا کہا ہے؟ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹ گئیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صبرین کی اتنی ہمت کہ مجھ سے پنگا لے۔ اس لفنگے جنرل مینیجر نے اجازت کیسے دی مجھے نکالنے کی؟ وہ جیسے جلتے توے پر جا بیٹھی تھی۔ اس کا حال خود ابتر ہے۔ عورتوں کے ایک گروپ نے اسے کمپنی کے باہر گھیر کر مارا تھا۔ عورتوں کے ایک گروپ نے اسے کمپنی کے باہر گھیر کر مارا تھا، جس وجہ سے وہ ہاسپٹلائزڈ ہے۔ اب اس کی جگہ پر ڈیوٹی ڈپٹی مینیجر واصف سنبھال رہا ہے۔ کمپنی میں کوئی بھی صبرین کے حکم کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ جعفر صاحب دانت پیستے نفرت سے بتا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں حقارت تھی، بدلے کی آگ تھی۔ کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں صبرین نے خود ہی تو یہ حرکت نہیں کی؟ آپ نے پولیس کو نہیں بلایا ڈیڈ؟ آبش تو دنگ رہ گئی۔ اتنی ساری چیزیں اسی ایک ہفتے میں اس کے پیچھے ہو گئی تھی جس پر وہ گنگ تھی۔ کیا دنیا اتنی تیزی سے چل رہی تھی؟ سارے مجھے تفصیل بتائی۔ کیا یہاں انصاف ہے؟ آبش تو جیسے یہ سن کر پاگل ہونے کے قریب تھی۔ صبرین بالکل بدل چکی ہے۔ یہ وہ صبرین تو ہے ہی نہیں جسے ہم جانتے تھے، جو ہماری ایک ڈانٹ پر سہم جاتی تھی، رو پڑتی تھی۔ یہ تو کوئی نیا وجود ہے۔ صالحہ نے بھی حیرت کے ساتھ نفرت سے بھڑاس نکالی۔ جعفر صاحب، آپ کو میری بیٹی کا بدلہ ضرور لینا چاہیے۔ میں ایسے تو اس ڈائن کو چھوڑنے والی نہیں۔ ایسے کمپنی پر میری بیٹی کا ہی حق ہے۔ اتنے سالوں سے لگژری لائف گزارنے کے بعد اب صالحہ کو اپنے اسٹیٹس سے نیچے اترنا کسی طور پر بھی قبول نہیں تھا۔ آخر وہ ان امیر طبقات کی بیگمات کو کیا منہ دکھاتی جس کے سامنے ہمیشہ سے اس نے صرف نمود و نمائش ہی کی تھی۔ یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ یہاں پر ایپیسوڈ 56 ختم اور ایپیسوڈ 57 اسٹارٹ۔ ناول روزن زندہ، ایپیسوڈ نمبر 57، رائٹر ہے رقص بسمل۔ شام کو ڈیوٹی سے آف ہونے کے بعد صبرین نے آفس کی بتیاں گل کیں اور اپنا سامان سمیٹتے لفٹ کی طرف آئی۔ جب ڈائریکٹر کا بیٹا بھی لفٹ کے انتظار میں کھڑا تھا، اسے دیکھ کر سلام کیا۔ صبرین نے بھی سر ہلا دیا اور لفٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مس صبرین، کیسی ہیں آپ؟ کئی دن سے سوچ رہا ہوں کمپنی کو سنبھالنے کی خوشی میں کیوں نہ آپ کو ٹریٹ کی دعوت دوں۔ یہاں قریب میں بہت اچھے ریسٹورنٹ ہے، اگر آپ پسند کریں تو۔ اس نے ایک اسٹائل سے بال سنوار کر صبرین کے سپاٹ چہرے پر نظر کی۔ صبرین نے ناسمجھی سے بھویں اچکا کر اسے دیکھا، جس پر وہ چھینک گیا۔ جب سے اس نے چارج سنبھالا تھا، کمپنی کے ڈائریکٹر بہانے سے کبھی اپنے پوتوں بیٹوں سے تعارف کروا رہے تھے۔ ہر ایک صبرین کو متاثر کرنے میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں تھا، اور وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ آپ کا شکریہ، میرا ارادہ اپنے گھر پہ کھانا کھانے کا ہے۔ صبرین نے سہولت سے انکار کر دیا۔ چلیں تو پھر میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ڈائریکٹر انعام کے بیٹے منیب نے ہار نہیں مانی اور اس کے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن طارق نے بیچ میں ہی اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ صبرین نے بھی گھور کر دیکھا تو وہ ہچکچا کر اپنا ہاتھ سہلاتا بولا، آپ کا بیگ وزنی لگ رہا تھا تو میں نے سوچا اٹھا کر چلوں۔ اس نے وضاحت دی۔ صبرین کی سرد آنکھوں میں دیکھنا بلا شبہ بہت مشکل تھا۔ سامنے والے کے جسم میں کپ کپی سی طاری ہو جاتی تھی۔ سب کو ہی پتا تھا کہ اس کا باڈی گارڈ کس طرح اس کے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا ہے، اور کسی کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اگر تم نے دوبارہ سے یہ حرکت کی تو یہی ہاتھ ٹوٹا ہوا لے کے گھر جاؤ گے۔ طارق کی سرد آواز میں خبردار کرنے پر منیب وہی منجمد ہو گیا، لیکن پھر ازلی تفخر اوت کر آیا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ فائن، میں بھی اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا۔ منیب نے اپنی شرمساری چھپائی۔ اسی وقت لفٹ اوپر آئے۔ صبرین طارق کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئی۔ منیب بھی پیچھے داخل ہو گیا۔ لفٹ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگی۔ کار پورچ میں پہنچتے ہی اس نے پھر سے بات کی، صبرین، کیا آپ کو معلوم ہے یہاں میلبورن میں قدیم تصاویر کی نمائش لگی ہے؟
کیا آپ چلنا پسند کریں گی؟ جی نہیں شکریہ، مجھے دلچسپی نہیں، نہ میرے پاس ایسی فضولیات کے لیے وقت ہے، صبرین نے ٹھپ جواب دیا۔ اسی وقت صبرین کی نظر کار سے اترتے دراز قد وجود پر پڑی۔ اس کو حیرت کے ساتھ عجیب سی مسرت ہوئی، پورے وجود میں میٹھی میٹھی سی سنسناہٹ تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس طرح سے وہ یوں کمپنی میں آئے گا۔ شام کے اندھیرے میں فوارے کے پاس کھڑا شہزام اس وقت کسی سیلیبریٹی کی طرح وجیحا لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے فوارے میں جلتی نیلی اور وائلٹ روشنیاں اس کے وجود کو ماورائی لک دے رہی تھیں، جیسے ابھی ابھی کسی فیشن شو میں واک کرتے بھول کر ادھر آ گیا ہو۔ اس کے وجیحا نقوش اور سفید رنگت کالی گہری آنکھوں کے اوپر کالی گھنی بھویں اور بھووں کے بیچ دو سلوٹیں اسے کافی اٹریکٹیو بنا رہی تھی۔ اس کی نظروں میں منیب کو دیکھ کر آگ سی جلی تھی۔ ارے شامی، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ صبرین نے اسے دیکھ کر خوشی میں اس کی نظروں کا نوٹس بالکل نہیں لیا، بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے بازو کو اپنے حصار میں لے لیا۔ خوشی سے اس کا انگ انگ کھٹک رہا تھا۔ صبرین کے خوشی سے اس کے بازو سے چمٹتے دیکھ کر شہزام کی آنکھوں کی آگ آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ اس کا چھونا ہی اس کے وجود کی گرمی زائل کر گیا تھا، لیکن غصہ نہیں۔ اسے اس شخص پر غصہ تھا جو اس کی بیوی کے پیچھے تھا، مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گیا ہوں۔ شہزام کا لہجہ سرد تھا۔ صبرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کون ہے صبرین یزدانی؟ منیب کو یہ شخص عجیب لگا۔ اس میں سوائے خوبصورتی کے اسے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ منیب کے پوچھنے پر شہزام دانت پیس کر خاموش رہا۔ اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ صبرین کیا جواب دیتی ہے، صبرین کیا کہہ کر اس کا تعارف کرواتی ہے۔ یہ صبرین نے مسکرا کر شہزام کا بازو پیار و حق سے تھاما، وہیں شہزام کا ہر عضو جیسے سماعت بن گیا۔ یہ میرا شوہر ہے۔ اس کے جواب پر شہزام کے تنے ہوئے اعصاب پرسکون ہوئے۔ مجھے آپ کے ڈیڈ کے ارادے کا اچھی طرح سے علم ہے مسٹر منیب، لیکن میں آلریڈی شادی شدہ ہوں اور اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، سو مہربانی فرما کر باقی سب کو بھی انفارم کر دیجیے گا۔ صبرین نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا، جس پر منیب انشت بدندہ رہ گیا۔ اسے شہزام کسی بھی طرح سے صبرین جیسی لڑکی کے قابل نہ لگا تھا۔ اوہ، آپ کافی ذہین لڑکی ہیں اور اس کمپنی کی مالک بھی ہیں۔ میری رائے کے مطابق تو یہ آدمی کسی زاویے سے بھی آپ کے قابل نہیں لگتا، نہ ہی آپ سے میچ کرتا ہے۔ منیب کو شہزام سے عجیب سا حسد ہوا۔ یہ سن کر شہزام کی آنکھوں کی پتلیوں میں آگ سی دہکنے لگی۔ وہیں طارق کا دل کیا منیب کو ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا لٹکا دے۔ جو اس کے مالک کی بے عزتی کیے جا رہا تھا، وہیں پر صبرین نے دانت پیسے۔ آپ کے مشورے کا شکریہ، لیکن میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی بے انتہا۔ یہی ایک شخص ہے جو میرے قابل ہے اور کوئی اس قابل نہیں ہو سکتا۔ صبرین رکھائی سے کہتی شہزام کو بازو سے پکڑتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ پیچھے سے منیب چلایا، آپ بالکل بھی نہیں جانتی کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ لیکن صبرین نے اپنے کان لپیٹ لیے، جبکہ طارق کا دلکیاں وہیں رکھ کر دو جھاپڑ مار دے، لیکن شہزام کی گھور پر اس نے اپنی خواہش قابو کر لی۔ آپ غلط فہم مت ہونا، میں صرف اس شخص کو خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ گاڑی کے قریب آتے صبرین نے شہزام کو کہا، جس پر شہزام جو کچھ دیر پہلے اس کے اس قدر حق جمانے پر خوش فہم ہوا تھا، وہیں اس کے دوسرے الفاظ پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سی غلط فہمی کی بات کر رہی ہو؟ اس کی بھویں سمٹ گئیں۔ آنکھیں چھوٹی کر کے صبرین کو گھورنے لگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے کہ اس کے جذبات شہزام کے لیے بے انتہا محبت کے احساس سے خالی تھے، لیکن صبرین کو یہ سچ اس کے منہ پر کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اس کی خاموشی پہ شہزام نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ وا کیا۔ بیٹھ جاؤ۔ لیکن اس کا لہجہ کافی سپاٹ تھا، شاید اسے صبرین سے اتنا سچ سننے کی توقع نہیں تھی۔ کار مین روڈ پر آئی۔ صبرین نے اسے خاموش دیکھ کر کافی کنفیوز سے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔
جو بالکل چپ سا شیشے کے پار دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ سبری نے کھنکار کر گھٹی گھٹی سی آواز میں پوچھا، لیکن شہزام نے مختصراً نہیں کہا۔ در حقیقت اس کے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ کیا آپ نے لنچ نہیں کیا تھا؟ سبری نے پھر سے بات دہرائی۔ نہیں، تمہیں یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ آفس کے کھانے کا ٹیسٹ مجھے پسند نہیں۔ شہرام نے ایک گہری سانس بھری، پھر مسکراتے اسے دیکھا۔ ویسے کافی عرصہ ہو گیا کہ تم نے میرے لیے کوکنگ نہیں کی، جب سے بزنس سنبھالا ہے۔ اس کے لہجے میں شکایت پر سبرین کو اپنی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ واقعی اس نے شہزام کے لیے بالکل نہیں سوچا تھا کہ آیا وہ کھانا بھی کھا رہا ہے یا نہیں۔ سوری، کل سے میں لنچ بنا کر آپ کے آفس لاؤں گی، اس نے تلافی کے لیے وعدہ کیا۔ کیا تم نے مجھے اسٹوڈنٹ سمجھ رکھا ہے؟ شہزام نے اسے گھورا۔ یہ کیا بچوں کی طرح میرا لنچ بنا کر آفس لاؤ گی؟ تو پھر؟ سبرین لاجواب ہوئی۔ میں چاہتا ہوں جب میں آفس سے شام کو تھکا ہارا گھر آؤں تو میرے لیے میری بیوی کھانا پکائے۔ ویسے ایگریمنٹ جلا دینے کے بعد تم بہت ہی بے ایمان ہو گئی ہو۔ شہزام نے اسے شرم دلانی چاہی، اور سبرین کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جب سے کمپنی سنبھالی تھی، شہزام کی طرف سے وہ غافل ہو گئی تھی۔ آج رات میں آپ کے لیے ضرور پکاؤں گی، سبرین نے اس کا ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا۔ پھر اچانک ایک کھڑکی سے باہر نظر پڑتے چیخی، روکو روکو روکو، گاڑی یہیں روکو۔ اس نے ہادی کو چیخ کر گاڑی روکنے کا کہا۔ شہزام نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میرا دل چکن ونگز کھانے کا ہو رہا ہے۔ پلیز جامی، سبری نے لاڈ سے شہزام کا بازو تھام کر آنکھوں میں بچوں جیسے چمک لیے کہا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ شہزام نے ناگواری سے ڈانٹا۔ پتہ بھی ہے یہاں گند ہی ملتا ہے، اپنے ساتھ مجھے بھی بیمار کرو گی کیا؟ بھویں چڑھا کر خفا لہجے میں اسے صاف انکار کیا، جس پر وہ بری طرح مچلی۔ آپ یہاں پر غلط ہو شامی، یہ جو ساری دنیا KFC میں کھانے آتی ہے، سارے پاگل تو نہیں ہے نا؟ دیکھ لیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہی تو ریسٹورنٹس کا بزنس چل رہا ہے نا۔ پلیز شامی چلے نا، مجھے چکن ونگز کھانے ہیں۔ اس کے بازو سے لپیٹ سے لاڈ بھری فرمائش کی۔ اب جبکہ ایگریمنٹ کو وہ جلا چکی تھی، اب وہ شہزام سے کوئی بھی خواہش بطور محبوبہ منوا سکتی تھی، اور شہزام پر بھی واجب تھا کہ محبوب بیوی کی فرمائش مانے۔ اس کے پاس سوائے مان جانے کے اور کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ سو روڈ کے کنارے گاڑی رکوا دی اور دونوں ہم قدم ہو کر KFC میں داخل ہوئے۔ لیکن اندر داخل ہوتے ہی بے تحاشا رش کی وجہ سے شہزام کو عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں ایک بھی ٹیبل خالی نہیں تھی۔ چاروں طرف نظر گھماتے ہی اچانک سبرین کی آنکھوں میں چمک سی آئی۔ وہ دیکھیں، یہ جوڑا جانے والا ہے، جلدی چلو اس سے پہلے کہ اس ٹیبل پر کوئی اور آ کر بیٹھ جائے۔ سبرین خوشی سے چلائی۔ میں نہیں جا رہا۔ شہزام نے ناگواری سے وہاں دیکھ کر منہ بنایا، کیونکہ وہ ٹیبل خالی پلیٹس، مڑے توڑے ٹیشوز اور ڈبوں سے آلودہ تھی۔ اسے اکائی سی آ گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے جانا ہے تو وہیں پر جانا ہے۔ اگر آپ نہیں چلیں گے تو میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ سبری نے بچوں کی طرح پیر پٹکے۔ اس کے نامعقول طریقے نے شہزام کو لاجواب کر دیا تھا۔ مجبوراً وہ اس کے ساتھ بڑھا اور ٹیبل پر اپنی ضدی بیوی کے لیے جگہ سنبھالی۔ سبرین مطمئن ہو کر کاؤنٹر کی طرف بڑھی تاکہ آرڈر دے سکے۔ 10 منٹ بعد فیملی پیک کے ساتھ آئی، جس میں فرائز، اسپائسی چکن برگر اور آئس کریم تھی۔ ونگز کہاں گئے؟ آپ یہ چکن برگر کھا کر دیکھیں کتنا یمی ہے۔ یم یم، سبرین نے بیٹھتے ہی بفل اس کے آگے کیا۔ KFC کی اس قسم کی چیزوں میں بڑی مقدار میں زہریلے اجزاء شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں اکثر تازہ نہیں بلکہ باسی چکن شامل ہوتا ہے۔ آج کے بعد تم کو اس قسم کا کھانا کھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، سمجھی؟
تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جو ایسی فضول چیزوں پر ضد کرو، شہزام نے نرمی سے سمجھایا، حالانکہ اس کے لہجے میں ان چیزوں کے لیے بالکل ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ صبرین اس پر بحث کر کے اسے پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر نیچے کیا اور چکن ونگز کو اٹھا کر ٹومیٹو کیچپ میں ڈپ کرنے لگی۔ چکن ونگز تازہ تھی اور اس کا ذائقہ بھی بہترین تھا، اس لیے اس نے پیس شہزام کے منہ کے آگے کیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ شہزام نے غصے سے اسے گھورا، یہ کیا طریقہ ہے؟ صبرین نے پیار سے اسے دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کی۔ کیا آپ میرے محبوب شوہر نہیں ہیں؟ پیار میں ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے، یہ سنا ہے میں نے۔ ویسے سامنے اس جوڑے کو دیکھیں، کیسے ایک دوسرے کے منہ میں ڈال کر کھلا رہے ہیں۔ صبرین کے لہجے میں حسرت تھی۔ شہزام نے منہ میں ڈالے ونگز کے پیس کو کھاتے ہوئے ادھر دیکھا، جہاں ایک نیا بیاہتا جوڑا ایک دوسرے کے منہ میں نوالے بنا کر کھلا رہا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ شہزام دنگ رہ گیا، کیا اس کی بیوی اس سے ایسا بیہیو چاہ رہی تھی؟ میرا بھی دل کرتا ہے ہم میں ایسی ہی محبت ہو، آپ مجھے کھلائیں، میں آپ کو۔ ہاں، اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ بکواس بند کروں؟ شان نے شان نے خفت سے دانت پیستے ہوئے اس کے ہاتھ سے بقیہ چکن ونگز لیا اور اسے کاٹ لیا۔ اس وقت وہ اب بھی اسے بالکل نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اس کی بات مانتی تھی، لیکن اب اس میں اتنی گہری تبدیلی کیوں آئی تھی؟ اس کے ساتھ نرمی برت کر کیا وہ غلط کر رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے بچ جانے والے فرائز، برگر اور یہاں تک کہ آئس کریم بھی ختم کی۔ ریسٹورانٹ سے باہر آتے ہی صبری نے لاڈ سے اس کا بازو حصار میں لیا۔ آپ کا شکریہ شامی، مجھے آج آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بہت مزہ آیا۔ شہزام صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کی بیوی کی خواہشیں بچوں جیسی تھی، کم از کم اسے تو یہ سب عجیب لگا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی صبری نے قریب ہو کر اس کے گال پر پیار دیا۔ شہزام کی آنکھوں کا رنگ ہی بدل گیا، اس پر جیسے مدہوشی جانے لگی تھی۔ صرف اتنی سی قربت پر بھی اس کی سانس چڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنی خوبصورت گھنی بھویں اچکا کر لب بھینچ لیے۔ تو تم مجھے اس طرح اس معاملے کو بھلانے کی کوشش کر رہی ہو نا؟ ڈو یو نو کہ آج پہلی بار میں نے KFC میں قدم رکھا تھا۔ میں آج سے پہلے ایسی جگہوں پر کھانا کھانا بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ خود کو سنبھال کر اسے ڈانٹنے لگا۔ صبرین کو بھی احساس ہو گیا کہ شہزام نے اس کا دل رکھنے کے لیے اپنی عادت کے خلاف کام کیا ہے۔ اس کا دل پلٹا تھا، محبت سے بھر گیا تھا۔ یہ احساس ہی بہت پیارا تھا کہ کوئی آپ کے لیے اپنی روٹین بدل ڈالے، کوئی آپ کی خاطر خود میں تھوڑی سی نرمی لائے۔ یہ احساس شہد جیسا میٹھا میٹھا تھا۔ تو کیا آپ اس سے مطمئن نہیں ہوئے؟ صبرین نے اپنا گلابی ہونٹ دانتوں تلے دبایا، پھر شہزام کے متوجہ ہونے پر اپنی سڈول بائیں اس کے گلے میں حمائل کر دی، پھر شرمیلے چہرے سے اس کے گال پر دوسری کس دی۔ اس بار شہزام نے بھی تقلید کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ سال کے اختتام پر SA کارپوریشن کی سالانہ اینیورسری مشہور بینکویٹ میں منائی جا رہی تھی۔ SA کارپوریشن نے اس فنکشن کے لیے نہ صرف چند معروف شخصیات کو مدعو کیا تھا، بلکہ کافی تعداد میں کاروباری ادارے بھی مدعو کیے گئے تھے۔ ٹھیک شام 7 بجے نیو منتخب چیئرومین کے طور پر صبرین اپنی گاڑی میں وہاں پہنچی تھی۔ کار کا دروازہ کھلا تو وہ ایک لمبا سیاہ رنگ کی میکسی پہنے اور اسی رنگ کا میل کھاتا پرس پکڑے ہوئے باہر آئی۔ سیاہ لباس پر ہائی ہیل پہنی ہوئی تھی، جس کے باعث وہ دراز قد دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا خوبصورت نفیس چہرہ ہلکے سے میک اپ سے دمک رہا تھا، پلکیں مسکارے سے لامبی اور گھنی لگ کر اور زیادہ سحر انگیز دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھنے والا لمحہ بھر کو مسحور ہو جاتا تھا۔ پیچ کلر کا شائنر بلش اور پیچ پنک کلر کی لپسٹک کے ساتھ وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل کسی کھلتے ہوئے گلاب کی طرح تر و تازہ مہکتی ہوئی۔
صحافی اس کی تصاویر لینے کے لیے اپنے کیمرے سنبھالنے لگے۔ اپنی حیثیت اور شناخت کے ساتھ وہ میلبورن میں سب سے کم عمر اور خوبصورت ترین خاتون چیئرومن سمجھی جاتی تھی۔ صبرین نے مسکرا کر ایک دلفریب پوز مارا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک ہی سب رپورٹرز چیختے ہوئے جلدی جلدی کیمرہ سنبھالتے دوسری طرف مڑ گئے۔ صبرین نے چونک کر اور کچھ حیرت سے آوازوں کی جانب چہرہ موڑا۔ کیمروں اور تماشائیوں میں گھرا ایک شخص گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس ڈرائیور کی سیٹ سے باہر نکلا۔ اس کے خد و خال بالکل واضح تھے، لیکن ایک عجیب بات یہ کہ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ ہجوم میں صحافیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ سب کافی متجسس نظر آ رہے تھے۔ ان سب کے درمیان کار کا دروازہ کھل گیا۔ سرخ رنگ کے گاؤن میں ملبوس آبش اپنا بازو اس شیطانی مسکراہٹ والے شخص کے بازو میں اٹکائے دلکش انداز میں گاڑی سے باہر نکلی۔ فوٹوگرافر دھڑا دھڑ اس کی تصویریں کھینچے جا رہے تھے۔ آبش نے جب ان سب سے نظریں ہٹائیں تو نظریں سیدھی صبرین کی نظروں سے ٹکرا گئیں، جو اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ آبش نے اپنے سرخ ہونٹوں کو سکیڑتے ہوئے فوراً اس آدمی کو مضبوطی سے تھام لیا اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشی سے کچھ کہا، جس پر اس شخص کی متجسس نظریں بھی اس طرف اٹھ گئیں جہاں صبرین کالی میکسی میں کھڑی تھی۔ اب دونوں صبرین کی طرف بڑھنے لگے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے اور اس منحوس آبش کو ایسے لوگ ملتے تھے، اتنے ہمیں اللہ معاف کرے مارکیٹ سے اپنی پسند کے کپڑے نہیں ملتے جتنے اس کو اس کی پسند کے آدمی مل جاتے ہیں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔